نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں حضرت ربیعہ ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں رات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا اور وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مثلا مسواک، جائے نماز وغیرہ پیش کیا کرتا تھا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دین و دنیا کی بھلائیوں میں سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ میں نے عرض کیا میری درخواست تو صرف یہ ہے کہ جنت میں مجھ کو حضور سید کائنات کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مرتبے کو تم پہنچنا چاہتے ہو یہ تو بہت عظیم ہے، اس کے سوا کچھ اور مانگو۔ میں نے عرض کیا میری درخواست تو بس یہی ہے۔ حضور سید کائنات نے فرمایا سو اس مرتبے کو پانے کے لیے تم اپنی ذات کی خاطر کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو۔ حضرت معدان بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضرت ثوبان میرا سوال سن کر خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، وہ پھر بھی خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ چنانچہ حضور سید کائنات نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ تم کثرت سے بارگاہ الہی میں سجدہ کیا کرو۔ تم ایک سجدہ اللہ کے حضور میں کرو گے تو اس کی وجہ سے اللہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور اس کی وجہ سے ایک گناہ کم کر دے گا۔ حضرت معدان فرماتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے بھی وہی سوال کیا جو میں نے حضرت ثوبان سے کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو حضرت ثوبان نے دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب سجدہ کرے تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں یہ کہا کرتے تھے رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے۔ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی پیشانی زمین پر رکھے یعنی سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پر وہیں رکھے جہاں پیشانی رکھی ہے، پھر جب سجدہ سے اٹھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھائے، کیونکہ جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ مصروف ہیں تو آمین کہتے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، اے ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اے ڈوبتوں کو نکالنے والے، اے گرتوں کو سنبھالنے والے، اے ساری کائنات کو پالنے والے، تیرے گنہگار سیاہکار بندے تیری بارگاہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے مولا،
ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گناہوں سے ہم نے زمین کو بھر دیا ہے۔ اے اللہ، ساری عمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ہماری مغفرت کا سوال کرتے رہے ہیں۔ الہ العالمین، ہم پر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے۔ یا الہ العالمین، گرم موسم میں دوپہر کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو مولا کریم جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ اے اللہ، اگر ایئر کنڈیشن روم میں نرم نرم گدوں پر بھی کوئی مچھر ہمیں کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو اے اللہ اندھیری قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے کام تیرے غضب کو بڑھانے والے کیے ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ کر دے، ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے جسمانی اعضاء کو سلامت رکھنا تاکہ تیری بندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تمام ظاہری اور پوشیدہ بیماریوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں اولاد کی آزمائش سے بچانا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے قابل فخر بنانا، انہیں دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، محشر میں محبوب کی شفاعت نصیب کرنا، پرصراط پر آسانی عطا کرنا۔ اے میرے اللہ، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا حساب و کتاب پڑوس عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، بد اخلاقی، گالی گلوچ، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، بد نگاہی اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی عادتیں ہم سے نکل جائیں۔ اے میرے رب کریم، تیری بارگاہ میں ایک خاص سوال ہے، ہماری خالی جولیوں میں عشق رسول کی خیرات ڈال دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں کوئی بیچارہ روزی کی وجہ سے پریشان ہوگا، سب کو رزق حلال عطا فرما۔ الہ العالمین، نہ جانے کتنے بیچارے قرضدار ہیں جن کی جان پر بنی ہوئی ہوگی، نیندیں اڑی ہوئی ہوں گی۔ اے میرے اللہ، ان کو قرض خواہ پریشان کر رہے ہوں گے، ان بیچاروں کے حال زار پر رحم کرتے ہوئے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان کر دے۔ مولا کریم، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرضداریاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں اور گھریلو ناچاکیاں دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین، جادو، بری نظر، حاسدین، شیاطین اور جنوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھ، ہماری جائز دلی خواہشات کو پوری فرما۔ یا میرے مولا، جو خواہشات، جو ہماری مرادیں جو تیرے سے مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ ان جائز خواہشات کو بھی پورا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔